ہم آج کے ٹاپک پہ چلے جائیں تو اچھا ہے. امین شہری صاحب, چونکہ ابھی آپ کے پاس وقت ہے اس لیے میں نے آپ کو چھیڑ دیا, میں نے کہا آپ بات کر سکتے ہیں. نہیں, آپ نے بڑا اچھا کیا. آپ لوگ آرام سے کھاتے رہیں, میں آرام سے گفتگو کرتا رہوں گا, دونوں سکون سے رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, مجھ سے پہلے دونوں مفتی صاحبان نے بڑی اچھی اس موضوع کے حوالے سے وضاحت کی ہے. جی, یہ موضوع خود اپنی جگہ انتہائی اہم موضوع ہے کہ ہم معاشرے کے اندر رواداری کو کیسے بڑھائیں اور اختلاف کو کیسے کم ختم کریں, کریں. وحدت اور اتحاد کی فضا کو کیسے طاقتور بنائیں اور اختلاف اور اناد کی فضا کو کیسے کمزور کریں. یہ خود اپنی جگہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے. بالکل. آپ یہ دیکھیں, اختلاف نیچر کا حصہ ہے. اس وقت خود آپ اپنی باڈی پر غور کریں, سر سے پیر تک آپ کو اختلاف ہی اختلاف نظر آئے گا. آپ نے لباس جو پہنا ہوا ہے, قمیض کسی اور طرح کی ہے, شلوار کسی اور طرح کی ہے, یہ اختلاف ہے. یہ اختلاف ہے. جو آپ یہاں پر ارد گرد دیکھ رہے ہیں, کہیں پر کوئی رنگ ہے, کہیں پر کوئی رنگ ہے, یہ اختلاف ہے. پرندے دیکھ رہے ہیں مختلف رنگوں میں, مختلف سائز میں, مختلف نیچرز کے ساتھ, یہ اختلاف ہے. یہ اختلاف جو ہے اس نیچر کا, عالم طبیعت کا حصہ ہے. اب اس عالم طبیعت کے اس اختلاف سے ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ کہ ہم استفادہ کریں اور جس کے اندر جو پوٹینشل ہے اس کو انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے کام میں لائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ ہم نے اختلاف کو بہت زیادہ ہوا دینے کی کوشش کی اور اس کے پیچھے کوئی اور مقصد کار فرما نہیں ہے. مقصد صرف اور صرف دنیاوی مفادات ہیں اور اس کی جگہ اتحاد کے مسائل کو ہم نے ہمیشہ پس پش ڈال دیا. یہ سارے علماء کرام یہاں پر موجود ہیں اور جانتے ہیں. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جو بات میں یہاں پر آپ کے اس پلیٹ فارم پہ کر رہا ہوں, اگر یہی بات میں مسجد کے محراب پر اور امام بارگاہ کے ممبر پر کر سکوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اندر سے وہی ہوں جو باہر نظر آ رہا ہوں. لیکن اگر میں یہ کام نہ کر سکوں, میں یہاں پر کچھ کہوں وہاں پر کچھ اور کروں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اندر سے کمزور آدمی ہوں. بالکل. ہماری مشکل یہ ہے کہ گزشتہ ان 30-40 سالوں میں ہم نے پاکستان کے ماحول کو بڑا عجیب بنا دیا ہے. باقی دنیا میں یہ ماحول نہیں ہے, باقی دنیا میں نہیں ہے. میں ابھی ایک علماء کے گروپ کے ساتھ عراق میں تھا. آپ کو حیرت ہوگی, آپ کو ہمارے سلفی دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. عراق میں سلفیوں کے مفتی اعظم ہیں شیخ مہدی سمیدعی. ہم ان کے مرکز میں کوئی 4-5 گھنٹے رہے. اس کے بعد شہر کی سب سے بڑی مسجد میں گئے, مسجد السامرائی, سلفیوں کی سب سے بڑی مسجد. ہمارے ساتھ علماء اہل سنت تھے. جب ہم اس مسجد میں داخل ہوئے, ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی آپ مسجد کے مین دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں, دروازے کے ایک سائڈ پہ ایک بکسا ہے اور اس میں سجدگاہیں رکھی ہوئی ہیں. سجدگاہ وہ مٹی کی ٹکیا ہے جس پر فقہ جعفریہ کے پیروکار سجدہ کرتے ہیں. چونکہ ہمارے ہاں قالین پر سجدہ نہیں ہوتا, مٹی پر ہوتا ہے, اس لیے مٹی کی ٹکیا رکھی جاتی ہے کہ بھی وہ اٹھا کے مٹی پر سجدہ کرو. صرف اتنی سی بات ہے. میں نے وہاں پر ان سلفیوں کے ہاں یہ دیکھا کہ انہوں نے مٹی کی یہ ٹکیا بکسے میں رکھی ہوئی تھی اور باہر سے آنے والوں میں ہاتھ سینے پر رکھ کر نماز پڑھنے والے بھی تھے, ہاتھ ناف پر رکھ کر نماز پڑھنے والے بھی تھے, ناف کے نیچے رکھ کر نماز پڑھنے والے بھی تھے, اور ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والے بھی تھے. اور امام وہی سلفی تھے, شیخ حیدر التمیمی. جب وہ ماحول میں نے دیکھا تو وہاں پر بھی میں نے ان سب کے سامنے یہ بات کی, کاش یہ ماحول ہم اپنے معاشرے کے اندر پیدا کر سکیں. یہ ماحول کون پیدا کرتا ہے؟ وہ جس کے ہاتھ میں دین کا ڈنڈا ہے, جو دین کو جس انداز میں پیش کرے گا اسی طرح سے لوگوں کا مزاج بنے گا. ایک وقت وہ تھا جب یہ سارے لوگ ایک دوسرے کی مسجدوں میں, مراکز میں, عبادات میں بڑی خوشی سے جایا کرتے تھے. آج گارڈ لے کر جانے کی مجبوری بن گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ ماحول کس نے کریٹ کیا؟ مولوی صاحبان نے. مولوی صاحبان نے کیسے کریٹ کیا؟ پیچھے سیاست تھی جو ان تمام چیزوں کی برگش سیاست کی طرف ہے, یہ ذہن میں رکھیں. بالکل. چند دن پہلے ایک بڑا زبردست قسم کا واقعہ ہوا چنیوٹ میں. میں آپ کے تمام سامعین کو بتاتا ہوں. چنیوٹ میں مولانا منظور چنیوٹی کے بیٹے اور دوسری طرف وہ حسن مرتضیٰ ہیں, ایک پیپلز پارٹی کے ہیں, دوسرے جمعیت علماء اسلام کے, ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے کے روادار نہیں تھے. لیکن اس دن وہ آئے, ایک دوسرے کے سامنے بغل گیر ہوئے, ایک دوسرے کے ماتھے کا بوسہ لیا.
तो एक साहब ने पीछे से आवाज दी, ये ईरान और सऊदीया के इत्तेहाद और इत्तेफाक का नतीजा, पहला रिजल्ट हमने यहाँ पर चिन्योट में देखा है। वाह वाह। अगरचे उन्होंने अज़राह तफन्नुन ये बात की हो, लेकिन ये हकीकत है कि हमारी दुश्मनियों में भी पीछे सियासतें होती हैं और हमारी दोस्तियों में भी पीछे सियासतें होती हैं। जब मफादात होते हैं तो वहां पर सब इकट्ठे हो जाते हैं, जब मफादात ही का तकाज़ा आपको होता नहीं है लगता तो फिर प्रेशर भी एक होता दूसरे है? के मुकाबले में मुझे लगता है थोड़ा ना प्रेशर भी होता है इस हवाले से। ये प्रेशर कौन क्रिएट करता है, सवाल यही है ना। ये नहीं, पूरी प्रेशर जमात जो है, पे फिर प्रेशर आ जाता है ना, आपको तो पता मैं है। यही अर्ज कर रहा हूं, ये प्रेशर कौन क्रिएट करता है? एक ही मजलिस है, उस मजलिस में एक बंदा इत्तेहाद का दाइया है, जब आता है तो सबको कूल डाउन करता है, दूसरा बंदा जज्बातियत को उभारता है तो सब एक दूसरे के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं। मजमा वही होता है। इसका मतलब यह है कि बोलने वाला अहम है, उसकी जबान अहम है, उसका मकसद अहम है कि मकसद क्या है। इत्तेहाद कुरान का मंशा है, सबसे पहली बात यह है। नफरत पैदा करना कुरान से मुखालिफत है, सबसे पहली बात यह है। इसलिए ये बात हमें जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि दुनिया में कहीं पर भी इत्तेहाद की दावत होगी तो वो होगी तौहीद की तरफ दावत, वो होगी अल्लाह और उसके रसूल और कुरान की तरफ दावत। जहां इख्तलाफी मबाहिस को उठाकर एक दूसरे के खून का प्यासा बनाया जाएगा, चाहे वो सियासत के मैदान में हो, चाहे अस्करी मैदान में हो, चाहे मजहब के मैदान में, इसका मतलब यह है कि आप अल्लाह के दिए हुए रास्ते से लोगों को दूर कर रहे हैं। हमारा जो फरीजा है इस वक्त वो वही है जो अल्लाह का दिया हुआ रास्ता है, और उसका नतीजा वही है जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि सब भाइयों की तरह से आपस में बैठे हुए हैं अपने इख्तलाफी मसाइल में भी। अभी कोई इफ्तार कभी करता है, कोई कभी, लेकिन किसी को दूसरे पे एतराज नहीं है। नमाज में सब साथ में नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे पर एतराज नहीं है, एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ते हैं, कोई एतराज नहीं है। ये वो फजा है जो इस्लाम चाहता है, जो कुरान चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं है जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने है सर। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।